بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو 7 دن دیے تھے، بتایا تھا حکومت نے کمیشن نہ بنایا تو مذاکرات کا اگلا دور نہیں ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کی تحریک انصاف کو مذاکرات بحال کرنے کی درخواست۔ عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی والے بانی سے مختلف رائے اپنائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں، مذاکرات کا عمل نہ چھوڑیں۔ اور ساؤتھ پورٹ حملہ کیس، 3 بچیوں کا قاتل، 52 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ مجرم نے گزشتہ برس جولائی میں چاقو کے وار کر کے 3 بچیوں کو قتل کیا تھا۔ چاقو حملے میں 6 بچے اور 2 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ ابھی مت جائیں، کچھ روز ٹھہر جائیں، عرفان صدیقی کی پی ٹی آئی سے درخواست۔ کہا مذاکرات ختم کرنے کا اعلان افسوسناک ہے۔ 28 جنوری کو 7 دن مکمل ہوں گے، صرف 5 دن مزید انتظار نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مذاکرات کے دروازے سے دور جا کر پلٹ کر واپس آنا بہت مشکل ہے۔ مذاکرات کی خواہش تحریک انصاف کی تھی۔ پی ٹی آئی قیادت سے کہوں گا بانی سے مختلف رائے اپنائیں۔ خواجہ آصف نے مذاکرات کو گناہ بے لذت قرار دے دیا۔ کہا مذاکرات والوں کو خود پتا تھا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر سے بھی مخلص نہیں۔ علی امین گنڈاپور نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ گمراہ ہوئے، یہ کس چیز کا جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کارڈ کا انتظار تھا، پلے کارڈ لے کے پھرتے رہیں گے۔ گورنمنٹ کی آج کی ضمانتی جو ہے وہ پی ٹی آئی خود ہے۔ ساری مشکلات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں۔ ٹرمپ کارڈ کی ہوا نکل گئی، ٹرمپ کارڈ کا انتظار کرنے والے اب پلے کارڈ لیے پھرتے رہیں گے۔ فیصل باوڈا کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی اور حکومت دونوں چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جیل میں رہیں، سارے مزے پی ٹی آئی والوں کے اور مشکلات بانی کے لیے۔ جگ ہنسائی کرنے کے لیے اب یہ بیرون ملک کوئی لیٹر بھی لکھ دیں گے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں پاکستان کے ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور، صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ ترمیمی بل کے مطابق فیک نیوز پھیلانے والے کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانہ ہو سکے گا۔ تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی۔ ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ اتھارٹی کے افسران اہلکاروں کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے۔ نئی تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ تحلیل کر دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل مسترد کر دیا۔ کہا کسی ممبر سے ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا، حکومت کو اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای، ایم این اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ کا قانون ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف کنڈیم کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے، یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے متنازع بل مسترد کر دیا۔ کہا پی کا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ کہا ہم آزاد صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں، کل سینٹ میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی متنازع بل کی پرزور حمایت۔ کہا واجب القتل قرار دادیں، توہین رسالت کا الزام لگائیں، گھر جلانے کی دھمکی دیں، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مرضی کریں، کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے، امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ قانون سے کوئی صحافی متاثر نہیں ہوگا۔ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے۔ میڈیا کی تعمیری تنقید کا حکومت خیر مقدم کرتی ہے۔ تعمیری تنقید گورننس کی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اڑان پاکستان منصوبے کو میڈیا اور اسٹیک ہولڈرز کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا
پاکستان کے ڈیفالٹ کے خواب دیکھنے والا ملک دشمن مخصوص ٹولہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے عناصر کو پاکستان کا معاشی استحکام اور ترقی ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ترقی کی رفتار 2018 میں جہاں روکی گئی وہیں سے دوبارہ شروع ہو چکی۔ اب کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، دنیا میں ایسے کوئی نظام ہی نہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے بغیر چل سکے۔ اپنی حکومت اپنی مرضی چل رہی تو وہ پورا کا پورا نظام گر جاتے ہیں۔ حکمران مرضی کے فیصلے کرتے ہیں تو پورا نظام گر جاتا ہے۔ حکومت ایسے پالیسی بناتی ہے جیسے اس کے پاس 2/3 اکثریت ہو۔ جب اتفاق رائے کے بغیر فیصلے ہوں تو ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلاول بھٹو کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے تو بہتر ہوگا۔ تنخواہوں میں 10 سال کی مہنگائی کے مطابق اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت، ڈائریکٹر نیب قیصر محمود کے بیان پر بشرا بی بی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو بطور وکیل پیش ہونے سے روک دیا، کہا شیر افضل میرا وکیل نہیں، اسے جیل نہ آنے دیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ہائی کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا، سماعت ملتوی۔ عدالت نے بریت کی درخواستوں پر ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 28 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے کیس دوسرے بینچ کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ پاکستان کو شدید انسانی ترقی کے چیلنجز کا سامنا، ہیومن کیپٹل انڈیکس میں پاکستان کا سکور 100 میں سے صرف 41 ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 2.54 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ 5 سے 16 سال کی عمر کا ہر تیسرا بچہ اسکول نہیں جاتا۔ کورونا وبا اور سیلاب کے بعد 26 لاکھ مزید بچے تعلیم سے محروم ہو گئے۔ عالمی بینک کا غربت کے خاتمے اور غذائی تحفظ یقینی بنانے پر زور، بتایا پاکستانی معیشت میں ریاست کا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے۔ حکومت کے پاس 200 سے زیادہ سرکاری ادارے موجود ہیں، ان کی ویلیو جی ڈی پی کے 48% کے مساوی ہے۔ سماجی تحفظ اور انسانی وسائل میں سرمایہ کاری سب سے اہم ہے۔ چالیس روز کے سرکاری حج پیکج کی قیمت 10.5 لاکھ روپے، عازمین کو گزشتہ سال کے نسبت کم خرچ پر زیادہ سہولیات ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں معاہدوں کے بعد حج اسکیم کا حتمی تخمینہ تیار کیا گیا۔ کم دورانیے کے شارٹ حج پیکج کی قیمت 11 لاکھ روپے فی کس ہوگی۔ وزارت مذہبی امور حاجی کیمپ اسلام آباد میں پہلی حج تربیتی ورکشاپ کا آغاز ہو گیا ہے۔ تربیت کا دوسرا مرحلہ رمضان المبارک کے بعد شروع ہوگا۔